کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اسلام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوعات پر ایک زبردست گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے پچھلے سلسلے میں احکام معاشرت، حسن معاشرت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر اہم مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلے میں شامل ہیں، سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آخر تک شامل ہونے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار مدنی پھول آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر ممکن ہو تو ڈائری و قلم بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً ہم درود پاک کی فضیلت شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک زبردست رسالہ جو کہ ابھی چند دن قبل منظر عام پر آیا، جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس رسالے میں درود پاک کی جو فضیلت تحریر ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ، مدنی چینل کا یہ سلسلہ فیضان اسلام کافی مقبول ہے اور بے شمار ناظرین اس سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی بھیجتے رہتے ہیں، ریکارڈ کرواتے ہیں۔ آئیے ابتداً ہم اپنے ناظرین کے ان تاثرات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارے وہ ناظرین کی جنہوں نے SMS کے ذریعے کچھ سوالات بھیجے تھے انشاءاللہ ان کے جواب بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے تاثرات دیکھتے ہیں۔ حقوق کے حوالے سے لوگوں کی کیا حالت ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ دوسروں کے حقوق کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتے۔ دوسروں کے حقوق کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ کافی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق کے حوالے سے لوگوں نے خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے احساس ذمہ داری کی کمی کا شکار ہونے لگے لوگ۔ لیکن کچھ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ جتنے اچھے انداز سے ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ جناب سے بات کریں گے اچھے انداز سے، حقوق کا خیال ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں رہا، دین سے دور ہو گئے ہم لوگ۔ بہت کم آپ کو ایسا دکھے گا، اسی کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو تباہیاں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ حقوق کے حوالے سے میرا یہی ہے کہ اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آداب زندگی کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کی کیا حالت ہے اور تربیت کی کتنی ضرورت ہے؟ معاشرے میں آداب زندگی مطلب دھرم بھرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جتنا آداب کی کمی ہے اس حوالے سے ہمارا معاشرہ برائی کے گڑھے میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے، اسٹوڈینٹس کو ٹیچر کے آداب کا نہیں پتہ۔ جس طریقے سے والدین کا ادب، ہمارے بزرگوں کا ادب، اساتذہ کا ادب خصوصاً ہمارے شعبہ تعلیم میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ بچے والدین کا احترام نہیں کرتے اور معاشرے میں ہم بڑے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ ابھی سب کے سامنے ہے کہ بہت پیچھے، ہم لوگ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ، ہر چیز کو ہم نے بلا دیا، دین سے دور ہو گئے ہم لوگ۔ تربیت کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے ہماری تربیت کی اس طریقے سے ہم اپنے چھوٹوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہماری تربیت بہت ضروری ہے اور میں اس چیز کو پروموٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی ہمیں ہر طرح کے زندگی کے معاملات میں تربیت عطا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ تاثرات ہم نے دیکھے اور
ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے یہی اسلامی بھائی مختلف موضوعات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. مفتی صاحب تشریف فرمائیں، مرحبا کہتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں جو SMS آئے تھے ان میں جو سوالات تھے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے پہلے تو یہ تاثرات کے اوپر میں کچھ عرض کروں. جو بیسیکلی تو ان سے سوال ہوا تھا کہ آداب معاشرت کے حوالے سے لوگوں کی حالت کیا ہے، یعنی آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں خود ان کے اپنے ویوز کیا ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے حوالے سے جو ان کا مشاہدہ ہے اور جو ان کا تجربہ ہے وہ کیا ہے. اب اس پہ اگر غور کریں تو ان کے جو الفاظ تھے وہ شاید ایک نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ دوسروں کا خیال کرتے بھی ہیں اور بہت سارے نہیں کرتے. لیکن اگر ہم جنرلی ویسے اگر ریشو دیکھیں یا اکثر لوگوں کے ہم اگر ویوز دیکھیں تو یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگوں کا اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی برا حال ہے. یعنی ان کے الفاظ یہ تھے، ایک نے تو یہ کہا کہ کوئی حال ہی نہیں ہے، لوگوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے دوسروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے. ایک نے کہا کہ یہ معاملہ بالکل درم برم ہو چکا ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا اور اچھی زندگی گزارنا، اچھی معاشرت اختیار کرنا یہ سلسلہ ہی درم برم ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو اس کا دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اس کی وجہ سے دوسرے کس تکلیف میں آتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. اچھا، ایک نے اسپیسیفک یہ کہا کہ اساتذہ کا خیال کرنا کم ہو گیا. ایک نے کہا والدین کا خیال رکھنا کم ہو گیا. اور تربیت کی کتنی ضرورت ہے تو اس پر بھی ایک نے کہا کہ یعنی ضرورت ہے کہ بڑے چھوٹوں کی تربیت کریں. یہ مجموعی طور پر جو چیزیں بیان کی ہیں بیسیکلی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. یعنی یہ جو ہے نا کہ واقعی کوئی حال نہیں ہے تو لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. یعنی آپ ٹریفک کے حوالے سے دیکھ لیں اور اس میں جو روڈ پہ چلنے والا ہے وہ جانتا، یعنی پیدل چلنے والا ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں اور گاڑی چلانے والے کا بھی کوئی حال نہیں. گاڑی چلانے والا بولتا ہے یار یہ پیدل چلنے والا کوئی حال نہیں ہے، جہاں دل کرتا ہے گھس جاتے ہیں. اور جو پیدل چلنے والے وہ کہتے ہیں وہ گاڑی چلانے کا پتہ نہیں ہے، روڈ پہ ایسے گاڑی چلاتے ہیں. دیکھو تو اسے کسی گزرنے والے کا حال. اور جو گاڑی چلانے والے وہ دوسروں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یار آگے پیچھے ہر طرف سے بس جو ہے نا ایک دوسرے میں گاڑی ٹھوک دینے اور بس جو مار دینے کی جو وہ پڑی ہوئی ہے، کوئی دوسرے کا خیال نہیں کرتا. ہمارے ہاں جہاں پر بہت زیادہ کوئی قانون کی سختی ہوگی، قانون کی پابندی ہوگی، جیسے موٹر وے ہے تو وہاں پر تو گاڑی قوانین کے مطابق چلا لی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یعنی جہاں قانون کی سختی ہے وہاں پر طریقہ کار درست ہے، جہاں قانون کی سختی نہیں ہے وہاں پر ہر کوئی اپنی مرضی سے چلتا ہے. جبکہ معاشرت کی جو چیزیں ہیں، معاشرت کی چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ قانون ہوگا تو ہی ہم عمل کریں گے، نہیں ہوگا تو ہم عمل نہیں کریں گے. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، طریقہ کار ہے، یہ غلط ہے. مسلمان کا عمل تو اس لیے ہوتا ہے کہ اسے کوئی قانون دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس کا سب سے بنیادی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اب میرے گھر میں باہر روڈ پہ کسی جگہ کسی کو تکلیف پہنچے گی تو قانون گرفت میں لے یا نہ لے، لیکن ایک گرفت باقی ہے جس کے اندر میں آ سکتا ہوں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو بیسیکلی اصل چیز یہ ہے. اب یہ کہ اساتذہ کا خیال نہیں رکھا جاتا یا بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں. اساتذہ کا خیال تو یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ ہر چیز کے اندر زوال ہے، یعنی اخلاقی زوال جسے کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں سائنسی ترقی ضرور ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں بعض اوقات معاشی ترقی بھی نظر آتی ہے کہ ہم سنتے ہیں تو جناب ہمارے ہاں یہ فائدہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پیسہ اتنا بڑھ گیا ہمارا. لیکن ہمارا جو معاشرتی جو ترقی ہے وہ رو بزوال ہے، یعنی وہ زوال کی طرف جا رہی ہے. آپ کو آج سے 15-20 سال پہلے والدین کے ساتھ وہ سلوک نظر نہیں آئے گا جو آج نظر آ جاتا ہے، یعنی برا سلوک. آپ کو اساتذہ کی قدر و قیمت کے وہ برے مناظر آج جو نظر آ رہے ہیں وہ آج سے 20 سال پہلے نہیں نظر آتے ہوں گے، اس وقت کچھ اور تھا. اسی طرح گلی محلے میں ایک دوسرے کا خیال کرنا جیسے پہلے تھا اب نہیں. تو گویا معاشرتی اعتبار سے زوال در زوال ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح یہ حیا اور بے حیائی کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی زوال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ان کو روکا نہ گیا تو جو چیز ڈھلوان کی طرف جاتی ہے وہ خود ہی جا رہی ہوتی ہے. اوپر چڑھنے کے لیے اس کو کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، نیچے آنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی. آپ پتھر اوپر پھینکیں گے زور لگانا پڑے گا، اوپر سے نیچے صرف چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح معاشرتی رویے ہوتے ہیں، اسی طرح حسن معاشرت ہوتی ہے، اسی طرح اچھے انداز میں زندگی گزارنا ہوتا ہے. برے طریقے سے بری معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، آپ کو بس لاپرواہ بننا پڑتا ہے. لاپرواہ آدمی جو مرضی کرتے رہے. لیکن اچھی معاشرت کے لیے اور اس زوال کو روکنے کے لیے، اس ڈھلان کی طرف جانے والی چیز کو روکنے کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اسی کا نام تربیت ہے. اب تربیت کے اندر دو چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے جیسے یہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ دوسروں کا خیال کرتے بھی ہیں.
اچھا یہ جو دوسروں کا خیال کرنا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اگر وہ اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کچھ اپنے یعنی یوں کہہ لے کہ کچھ اپنے وہ بنا لیتے ہیں، سائیڈ بنا لیتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کے اندر اچھا ہونا ہے. صحیح. یہ نہیں ہوتا. یعنی اچھی معاشرت جو اسلام نے فرمایا، جو ہمارے دین کا حکم ہے نا کہ النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی، صحیح، اس میں ہر صورت ہی داخل ہے، خواہ وہ گھر کی ہے، وہ باہر کی ہے، وہ روڈ کی ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہی اس نے معاشرت، صحیح، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں ان کو پھل لا کے دیتا ہوں، میں ان کو کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی ہر مراد جو ہے وہ پوری کرتا ہوں، جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں میں پوری کر دیتا ہوں، یا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں ان کے ان کا ادب کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، میں ہر بات مانتا ہوں. لیکن وہ کہ جو ماں باپ کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے وہ انہی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے. اچھا جو بیوی بچوں کی جو ہے وہ مرادیں پوری کرنے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں لگا ہوتا ہے وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے. جو اپنے گھر کی حد تک بہت اچھا ہوتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، صحیح، وہ اپنے باہر کے ماحول میں اچھا نہیں ہوتا. ایک آدمی کاروبار میں بڑا اچھا ہوتا ہے، کاروبار کے اندر جناب اس کی نرمی اور اس کی اچھی گفتگو، اس کا میٹھا پن، ہر چیز ہوتی ہے. گھر کے اندر آ کر وہ چیخم دھاڑ کر رہا ہوتا ہے، وہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ من والحفیظ. تو اب یہ حسن معاشرت جزوی ہے، صحیح، کہ ایک آدمی کاروبار کے اندر اچھا ہے تو وہ پھر اس کی اخلاقیات بھی کاروباری ہے بیسیکلی، صحیح، وہ اسلامی اخلاقیات نہیں، وہ کاروباری اخلاقیات ہے. اچھا اب اس طرح جو اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ اپنے صرف یا اپنے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، دوستوں کے اندر جناب ان کا ہنسنا مسکرانا کھیلنا باتیں کرنا اچھی باتیں کرنا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. گھر میں قدم رکھتے ساتھ ہی ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، ان کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. یہ کیا ہوا، یہ جو معاشرت ہے اس کو بھی اچھی معاشرت نہیں کہیں گے، یہ جزوی طور پہ اور محض ایک دنیا داری کی معاشرت ہے، اسلامی اور حقیقی معاشرت نہیں. صحیح. اسلامی معاشرت وہ ہے جس میں ہر جگہ، یعنی معاشرت کا مطلب ہے زندگی گزارنا، معاشرے کا باہم مل کے رہنا. صحیح. اب اس معاشرے میں جہاں اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا سہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے یا باہر والوں کے ساتھ ہے، وہ ہر جگہ پر برابر طرح کا ہی رویہ رکھنے والا. صحیح. جہاں جس کو جتنا حق دینا ہے، جہاں جس کے ساتھ جیسا اچھا سلوک کرنا ہے وہاں اس کے ساتھ ویسا کیا جائے. یہ ہے پوری کی پوری معاشرت. تو یہ جو ہے نا کہ بعض لوگ اساتذہ کا بڑا خیال کرتے ہیں یا بعض ماں باپ کا بڑا خیال کرتے ہیں، وہ دوسری جگہوں پر بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اسلامی معاشرت جو اپنانا چاہتا ہے، یعنی جس کا یہ جذبہ ہے اور یہ نیت ہے، بلکہ حکم شرع بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں. صحیح. ہم اپنی معاشرت کو اسلامی معاشرت بنائیں، ہمارا رویہ اسلامی رویہ ہو، ہماری اخلاقیات اسلامی اخلاقیات ہو، وہ مسلمان کا رویہ قرار پائے، وہ مسلمان کی اخلاقیات قرار پائے، وہ مسلمان کی زندگی سمجھی جائے، تو وہ پھر زندگی کے ہر شعبے کو شامل. اس میں معاشرت پھر جزوی نہیں، اس میں کلی معاشرت. اس میں پھر آدمی بذات خود اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اب وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی جاتا ہے وہاں اس کا جو ذاتی اچھا پن ہے، جو اس کی قلب کی صفائی ہے، اس کے دل کی صفائی ہے، وہ ہر جگہ ہی کام آ رہی ہوتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یار اتنا تضاد ہے اس کے رویے کے اندر، آپ اس کو باہر دیکھتے ہیں اس کا رویہ کچھ اور ہے، اس کا گھر میں دیکھتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق. پھر اس طرح کے واقعات ہمیں نظر بھی آتے ہیں، پڑھنے کے اندر بھی ملتے ہیں. تو پہلی بات تو اچھی معاشرت میں یہ ہے کہ وہ معاشرت زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل ہو، تمام شعبوں کو شامل ہو. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ تربیت کی ضرورت ہے، یعنی یہ کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی اور ہم آگے اپنے بچوں کی تربیت کریں. اب اس میں کچھ تو خیر وہ ہے کہ جن کی ان کے بڑوں نے بھی تربیت نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے نا، لہذا وہ والے تو یہ نہ بولیں، اگر وہ بولیں گے تو کچھ اور ہی مسئلہ ہو جائے گا. یعنی یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے بڑوں نے اس کی تربیت کی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے، میرے بڑوں نے میری تربیت کی. انہوں نے بتایا مہمان سے بات کیسے کرنی ہے، دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے، پانی کسی کو کیسے دینا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، گھر کے اندر رہنا کیسے ہے، باہر لوگوں سے ملنا کیسے، جس کی کیوں اس لیے کہ ان کی اسلامی تربیت تھی. ٹھیک. وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے، وہ دینی تربیت تھی، ان کا دینی ماحول تھا، لہٰذا انہوں نے وہ چیزیں سیکھی اور آگے ہمیں سکھائیں.
تو لہٰذا یہ جو آگے تربیت کا معاملہ ہے، یہ تربیت یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلامی تناظر کے اندر ہو، مغربی تناظر کے اندر تربیت نہ ہو. یعنی اس لیے ہم اچھے اخلاق والے نہیں بنے کہ یار چونکہ مغربی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی یورپ کے لوگ بڑے اچھے ہیں تو لہٰذا ہم بھی بڑے نہیں. ہم اس لیے اچھے بنیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے تھے، ان کے اخلاق بڑے پیارے تھے، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے اخلاق کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کے سنن و آداب پہ چلنا ہے، ان کے طریقہ زندگی پر چلنا ہے. ہم نے اپنے اخلاق اس لیے اچھے کرنے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اولاد کی تربیت کا میٹر واقعی اتنا بڑا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی اپنی معاشرت بڑی اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے گھر والوں سے ملاقات ہو جائے، ان کے بچوں سے ملاقات ہو جائے تو یقین نہیں آتا کہ یہ انہی کے بچے ہیں. یعنی باپ جو ہے وہ اس قدر مذہبی اور شائستہ اور نفیس اور گفتگو اور کلام ہر چیز کے اندر اچھا ہے، اولاد اس کی ایسا اس کو یعنی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ شرق ہے یہ غرب ہے، یہ شمال ہے وہ جنوب ہے، اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے. اور یہ پھر خود ان ماں باپ کے لیے اور اس خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. یعنی ایک آدمی بڑا مذہبی ہے اور بڑا اس کا وضاقتہ اسلامی ہے، ہر چیز ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے کہیں جاتا ہے اور اس کا بچہ باہر جا کے گالی دے دیتا ہے، تو کوئی شخص اس بچے کو برا کہنے سے پہلے اس کے باپ کو برا کہے گا. وہ سب سے پہلے اس کو کہے گا کہ یار تم نے یہ حلیہ تو پنایا ہوا، تمہارا بچہ تو یہ گالیاں دے رہا ہے. لہٰذا اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے. آدمی کا تنہا اچھا ہونا کافی نہیں، اور یہ تنہا اچھا ہونا کافی نہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گھر والوں کی تربیت کا بھی اسی طرح حکم ہے. لہٰذا اولاد جو تربیت کی بات کی ہے اس میں اولاد کی چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت اور جو بھی جن کی ہم تربیت کر سکتے ہیں، استاد ہے تو اپنے شاگرد کی تربیت کرے گا، ماں باپ ہیں تو اولاد کی تربیت کریں گے، بڑے بہن بھائی ہیں تو چھوٹوں کی تربیت کریں گے. تربیت کا واقعی اگر سلسلہ شروع ہو جائے، آداب سکھانے کا، زندگی کا طریقہ سکھانے کا، شور شرابے سے بچنے کا، دوسروں کا دروازہ زور زور سے نہ بجانے کا، چیخ چلا کے آوازیں نہ دینے کا، اگر یہ طریقہ سکھایا جائے تو پھر حقیقتاً اسلامی معاشرت وجود میں آ سکتی ہے. تو ان سارے تاثرات کے اوپر میں یہ عرض کروں گا کہ پراپر تربیت اور اسلامی معاشرت کو سمجھ کے اپنایا جائے، پھر اولاد کی تربیت کی جائے تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ جو کہا نا کہ کوئی حال ہی نہیں ہے، دھرم برہم ہے سارا نظام، زوال کی طرف جا رہا ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا، عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر حال بھی درست ہو جائے گا، پھر وہ دھرم برہم پن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر واقعی ایک نظر آئے گا کہ یار یہ انسان ہیں جن کو زندگی گزارنا آتی ہے، یہ سچے مسلمان ہیں جن کا طریقہ واقعی اسلام کے مطابق ہے. اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیکھنی ہے، اب سوال یہ ہے کہ کہاں سیکھیں اور سکھائے کون؟ کیونکہ ہمیں تو یہ کام شریعت کے مطابق کرنا ہے. آج کل پروفیشنل لوگ بھی ملتے ہیں جو تربیت بھی کرتے ہیں، بہت کچھ سکھاتے ہیں، تو کس سے سیکھیں، کس سے لیں؟ یہ دیکھیں سیکھنے کے لیے بہت سارے میڈیمز ہیں، یعنی جو اسباب و ذرائع ہیں سیکھنے کے بہت سارے. ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ آسانی ہے. معاشرت جو ہے، معاشرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی زمین سے برآمد کرنا پڑے گا یا پہاڑ سے کھود کے نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے کمپنی نہیں مل رہی، کوئی ایسا نہیں ہے. معاشرت جو ہے اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، دینی کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ دعوت اسلامی جیسے تنظیم ہے یہ موجود ہے، ہمارے پاس مدنی چینل موجود ہے. تو ہمارے پاس اتنے شعبے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ اس کی المدینہ العلمیہ کی کتاب ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق کے بارے میں. اخلاق کے اوپر ایک کتاب ہے، یعنی اچھے اخلاق کے اوپر، وہ حسن اخلاق کے اوپر کتاب ہے. انگلش کے اندر بھی موجود ہے، ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اردو کے اندر بھی موجود ہے. اب وہ پڑھے نا، اس میں وہ پورا کتاب پڑھنے کے پتہ چل جائے گا اسلامی اخلاقیات کیا ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، یہ کتاب اس کتاب کی صرف فہرست پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا اسلامی اخلاق یہ ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے وہ کتاب سنتیں اور آداب، تو وہ سنتیں اور آداب والی کتاب اگر وہ پڑھی جاتی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اچھا، اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت، با اخلاق لوگوں کی صحبت، اچھی معاشرت گزارنے والوں کی صحبت، اجتماع اس کی ایک بہت بڑی زندہ مثال ہے. تو یہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں تو پھر تربیت ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد خود بھی نظر رکھنی چاہیے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے یا صرف کسی جگہ چلے جانے سے تربیت نہیں ہو جاتی جب تک کہ بطور خاص بھی تربیت نہ ملے. یعنی یہ جو ہے نا کہ ایک آدمی دیکھ کر سیکھ لے، یہ صلاحیت 1000 میں سے ایک کو ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی کہیں جائے اور اس نے کہا کہ یار یہ انہوں نے یہ کیا نا، مجھے یہ کرنا ہے اور یہ غلط ہوا، مجھے اس سے بچنا ہے. یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ 1000 میں بھی ایک کو، میں بھی وہ بھی شاید ہی کہہ رہا ہوں. جیسے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی؟ فرمایا بیوقوفوں سے. حکمت کہاں سے سیکھی؟ فرمایا بیوقوفوں سے. اور اس کی ضرور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو وہ کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ نہیں کرنا. تو اب یہ
کہ جو غلط ہے اسے دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اور اچھے کرنے والوں کی چیز کو دیکھ کے سمجھ لینا کہ یہ مجھے کرنا ہے. یہ جو ہے یہ ایک سیکھنے کا جو ہے نا وہ ملکہ ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اس لیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چیزیں سیکھ کر آئے ہیں، اب اس کے بعد جو اس کے گھر والے ہیں وہ جیسے اس سے پوچھیں بھی، اگر والد ہے اور اس کا بیٹا اجتماع میں گیا ہے وہ اس سے پوچھے کہ بیٹا کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا بتایا انہوں نے. اب وہ اس کو پتا چلے کہ یار مجھے لکھنا ہے یا مجھے یاد کرنا ہے کہ یہ میں نے گھر جا کے بتانا، میرے والد صاحب نے پوچھنا مجھ سے یا میری والدہ نے مجھ سے پوچھنا. اب وہ بتاتا میں نے یہ سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا، ٹھیک ہے. اب دوران ہفتہ اگر کوئی اس کے برخلاف چیز ہوتی ہے تو اب اس کو پھر نرمی پیار محبت سے کہا جاتا ہے بیٹا وہ آپ نے سیکھ کر تو یہ آئے تھے. صحیح. تو اگر اس انداز کے اندر ہو نا، جیسے اب ہمارے بچے ہی ہمارے وہ بن جاتے ہیں، یعنی ہمارے وہ مربی ہمارے وہ بن جاتے ہیں، ہماری تربیت کر بچے سیکھ کے آتے ہیں. بچے جیسے دارالمدینہ سے بچے سیکھ کے آتے ہیں نا، اب باپ اگر غلطی کرتا ہے نا تو بچہ بول دیتا ہے کہ بابا آپ نے یہ تو کیا ہی نہیں. تو جیسے وہ تربیت کر رہا ہے نا، حقیقتاً وہی تربیت ہے. اسی انداز میں بچے کی تربیت ہو کہ بچہ اگر سیکھ کے آیا کہ مجھے یہ کام اس طریقے سے کرنا تھا اور اس کے وہ برخلاف کرتا ہے، تو اب اس کے گھر والے اس کو بتائیں کہ بیٹا تم سیکھ کے تو کچھ اور آئے تھے، یہ تو نہیں سیکھ کے آئے. اب وہ نرمی پیار محبت شفقت سے اس کو سمجھائے. تو یہ طریقہ ہے تربیت کا. تربیت حاصل کرنے کی جگہ اور ذرائع بھی موجود ہیں اور اس کا پھر طریقہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے جو ایس ایم ایس موصول ہوئے ہمیں. ہاں، اس میں پچھلی مرتبہ کے بھی کافی سارے ایس ایم ایس موجود ہیں اور اس مرتبہ کے بھی ہیں. اس میں پچھلی مرتبہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کوئی طریقہ ایسا نہ اختیار کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. بیسیکلی ہمارا اس کے اوپر ٹاپک چل رہا تھا. اس میں تھا کہ گاڑی والے صبح جو وین والے آتے ہیں وہ ہارن بجا بجا کے وہ تنگ کرتے ہیں، یا سیڑھیوں پر اترنے چڑھنے والے جو فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں وہ اترتے چڑھتے ان کے پاؤں کی آواز یا ان کے شور شرابے کی آواز یا ان کے موبائل کی آواز یہ آتی ہے یا دروازہ اتنی زور سے بند کرتے ہیں. تو ان چیزوں پر ہماری بات ہو رہی تھی. اس پر پھر کچھ سوالات آئے تھے، اس میں کچھ دوسرے بھی ہیں. اس میں ایک سوال تھا کہ آج کل شادی ہال بہت مہنگے ملتے ہیں، اگر گلی میں ٹینٹ لگا کر پروگرام کریں تو خرچ کم آتا ہے، تو کیا گلی یا روڈ پر ٹینٹ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے اور ایسا ہوتا ہے. اس میں آج تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسا شاید ہی کبھی ہو کہ ٹینٹ لگائے جائیں اور اہل محلہ تکلیف میں نہ آئیں. ایسا نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ جتنے بھی گزرنے والے ہیں واقعتاً ان سب سے اجازت لے لیں، ان کی رضامندی کے ساتھ کریں، اور پھر کسی شور شرابے کی وجہ سے یا وہاں ہڈیاں چھوڑ کر یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو جا کے کوئی اجازت کی صورت نکلتی ہے. لیکن اولا تو قانونی طور پہ جرم. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ راستہ جس انداز میں بند کیا جاتا ہے نا وہ تقریباً تکلیف دہ صورت ہی ہوتی ہے. جس کو اس سے واسطہ پڑتا ہے اس کو پتا ہے. لہذا اس سے جو ہے نا وہ کلی طور پہ اوائڈ ہی کیا جائے، یعنی اس سے بچا جائے، اس سے اعراض کیا جائے. اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس میں ممانت ہی ہے. گلی محلے میں یوں ٹینٹ لگا کر ساری گلی بند کر دینا، گزرنے والے کو یوں تکلیف دینا، اس کی اجازت نہیں. اچھا، ایک سوال تھا کسی اسلامی بہن کا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، لیکن میرے دل میں عجیب خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اسلام سے دور ہو جاؤں. یعنی یہ خیال وسوسہ آتا ہے کہ میں اسلام سے دور ہو جاؤں. یہ خیالات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان خیالات کی پرواہ نہ کریں. بس اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے. ان خیالات کی پرواہ نہ کریں، لا حول شریف کی کثرت کریں، اعوذ باللہ شریف اس کی کثرت کریں. تو اس کا یہی حل ہوتا ہے. وساوس جو ہے نا وہ بس ختم ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ پوری زندگی یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہے کہ جو وسوسے اور ان کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اس کا مطالعہ کر لیں، اس میں اور بھی بہت سارے طریقے لکھے ہوئے، ان کو اختیار کیا جائے. اچھا، ایک بڑی اہم سوال ہے، وہ بھی معاشرت کے حوالے سے ہے کہ فی زمانہ کسی کے گھر جانے سے پہلے فون پر اس سے اجازت لے لیں یا آنے کی خبر دے دیں یا اچانک چلے جائیں. فون پر اجازت لے کر جائیں یا اچانک چلے جائیں. ہر جگہ پر ایک ہی طریقہ اختیار نہیں ہو سکتا. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ ملنے چلے جاتے ہیں، جانے سے پہلے فون نہیں کرتے. اس میں افراد کے اعتبار سے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور وقت کے اعتبار سے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر رات کے 12 بجے کسی کے گھر بغیر اطلاع کے پہنچ گئے، لازمی بات ہے اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا. یا بہت ہی مصروف شخص ہے، اس کے پاس بغیر اطلاع کے چلے جائیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا حرج کا باعث ہو سکتا ہے. عام جو زندگی ہے، عام زندگی میں تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، گھر جا کے اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر اجازت کے جائیں نا تو پھر وہ اس اسلامی حکم پر عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں مڑ جانے کا کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس بھی آ جاؤ. اتنا حوصلہ ہو. یہ اگر ہے نا تو پھر تو آپ بڑے خوشی سے چلے جائیں. جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر والا بولے کہ نہیں بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، آپ چلے جائیں، آپ بخوشی واپس آ جائیں. اگر تو ایسا ہے پھر تو آپ چلے جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اطلاع دے دینا ہی بہتر ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ آپ بالکل کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور رشتہ دار آپ کے آگے. صحیح. اب رشتہ دار آپ کے آئے اور آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے, لازمی بات ہے اس کو بھی کھانا کھلانا. صحیح. اب کھانا کھلانے کے لیے آپ کو نئے سرے سے انتظام کرنا پڑے گا, اس وقت اویلیبل نہیں ہے, آپ کو اپنی بھوک لگی ہوئی ہے, اب بھاگ دوڑ مچ جائے گی. صحیح بات. یعنی یہ خاندانی معاملات کے اندر یہ چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ. تو جب کسی کے ہاں جانا ہو تو پہلے اطلاع دے دینی چاہیے. اور اگر کوئی بطور خاص کوئی وہ مہمان ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے لیول کے اوپر رشتہ داری ہوتی ہے, صحیح, اس میں پھر یہ نہیں فون کرنا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. صحیح. اس میں بھی ان کی بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے. اس میں تو ایک دن پہلے بول دینا چاہیے کہ کل ہمارا آنے کا ارادہ ہے, اور اس میں بھی اعلیٰ درجے کا اخلاق یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے کل آپ کے پاس ہمیں کل آپ کے پاس آنا ہے, آپ بتا دیں کہ آپ کو سہولت ہے تو ہم آ جائیں. صحیح. یہ جو لفظ ہے نا کہ اگر آپ کی سہولت ہے تو ہم یہ کر لیں, ہم آ جائیں, ہم یہ تو یہ اخلاقیات کی روح کہہ لیں آپ اس کو. یعنی آپ یقین کریں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا فون آیا نا, نمبر دیکھا, نمبر ایسا امپورٹنٹ ہے کہ وہ سننا ہی ہے. صحیح. آن کیا, اس نے سلام کیا اور بات شروع کر دی. صحیح. یہ 15 منٹ کی بات چلتی رہے گی. آدمی روڈ پہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے, صحیح, بس کا انتظار کر رہا ہے, یا وہ بس میں پھنسا کھڑا ہے, اپنے اسٹاپ کو دیکھ رہا آیا یا نہیں آیا, اسے نیچے اترنا ہے. وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ. اس کی جگہ اگر اس سے پہلے پوچھ لیا, کئی ایسے ہیں اچھے اخلاق والے, یعنی ہمیں فون کرتے ہیں, پتہ ہے فون کریں گے, السلام علیکم مجھ سے اگر وقت ہے تو میں 2 منٹ بات کر لوں, 5 منٹ کی بات کرنی ہے, اگر آپ فارغ ہیں تو میں کر لوں. یعنی یہ باقاعدہ یوں کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی طرح کہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ سے بات کر لوں 2 منٹ کی. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سہولت میں رہتا ہے. اگر وہ بول دینا کہ ابھی میرے پاس, اب وہ خود بول دے گا کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں, آپ آدھے گھنٹے بعد کر لیں, آپ آدھے گھنٹے بعد کال کر لیں. صحیح. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا خیال کرنے کا. تو اب کسی کے گھر جانا ہے تو یہ فون سے ذرا لمبا کام ہوتا ہے. صحیح بات. فون تو 5 منٹ کا, 2 منٹ کا, 3 منٹ کا ہے. کسی کے گھر جانا تو آدھا پونا گھنٹہ تو لگ جائے گا. بعض اوقات اتنی آزمائش ہو جاتی ہے, مجھے معلوم ہے کہ کئی مرتبہ پہلے ایسا ہوتا تھا, اب تو خیر کم ہوتا ہے, کہ جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے ہم اپنے جو ہے وہ مکتب سے گئے, 10 گھنٹے جو ہے وہ کام کر, اتنی بری حالت, جا کے بستر پہ گرے ہی ہیں, اب باہر سے آ کے بیل بجا دے گا کہ وہ جی آپ سے ملنا. اچھا ملنا کیوں ہے, زیارت کرنی ہے. اس وقت تو حیرت ہوتی ہے کہ اب تمہیں کون سے چہرے کی زیارت کروائیں. صحیح. تو اب کیا ہے, اگر واقعی آنے سے پہلے کال کر لے نا تو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ سامنے والا اپنا ٹائم دے کر بتا دیتا ہے کہ آپ یار فلاں وقت میں آ جائیے گا, آپ اس وقت ملاقات کر لیں. یہ اچھا یہ ضروری نہیں کہ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہو, یہ ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آخر بیوی بچے تو جو ہے وہ سب کا ہی ہوتے ہیں نا, آخر گھر تو سب کا ہی ہوتا ہے, گھر کے 50 کام ہوتے ہیں. ایک آدمی گھر کے اندر بڑے ہی اہم ترین کسی مشورے میں مصروف ہے, یعنی اس کے فیملی میٹر ہے, اس کا کوئی لڑائی ہے, جھگڑا ہے, خوشی ہے, غم ہے, کوئی پروگرام وہ بنا رہے ہیں. اب وہ لگے ہوئے مشورے کے اندر اب یکدم کوئی آ کر دروازہ کھٹکھٹا دے, اور ہو ایسا کہ جس کو منع ہی نہ کیا جا سکتا کسی صورت, اب وہ بیچارہ اٹھ کے جائے گا. یہ جو سارے بڑی مشکل سے جمع ہوئے, اب یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, وہ جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا, جتنی دیر میں وہ اٹھ کے آئے گا یہ اٹھ کے چلے جائیں گے. تو لہذا آداب کا یعنی اعلیٰ درجے کا تقاضا یہی ہے کہ جانے سے پہلے, ہمارے زمانے میں چونکہ سہولت موجود ہے, پچھلے زمانے میں تھا ہی نہیں تو فون کر کے کون آئے گا, لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ سہولت موجود ہے, لوگ مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہر ایک کو جو فارغ ترین آدمی ہے نا, وہ مصروف ترین بھی ساتھی ہوتا ہے, وہ بھی مصروف ہوتا ہے. تو کسی کے پاس بھی آپ نے جانا ہے اس کو کال کر لیں تو بہت بہتر ہے, اگرچہ ضروری نہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ جائیں اور وہ منع کر دے تو پھر بخوشی واپس بھی آ جایا کریں. تو لہذا دوسرے کے گھر جانے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر ہم نے پورا سلسلہ کرنا ہے, دوسرے کے گھر جانے کے حوالے سے اس پر ہمارا ایک پورا سلسلہ ہے, وہ انشاءاللہ صرف اسی چیز کے اوپر کرنا ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک سوال تھا, یہ تو ہے کہ اس بیٹی کا باپ کی جائیداد میں حصہ ہے یا نہیں, تو یقینی طور پہ قطعی طور پہ بیٹی کا باپ کی جائیداد یعنی وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے. جو باپ مر جائے تو اس کے بعد وراثت کے اندر حصہ کیا ہوتا ہے, کیسے ملتا ہے, اس کے لیے تو دارالفتہ سے رابطہ کرنا پڑے گا. گناہ کی عادت نہ چھوٹے تو کیا اپنی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں خودکشی کی صورت میں؟ تو یہ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونے والی بات ہے, تو اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. گناہ ہی ختم کرنا ہوگا اور خودکشی کی بہرحال کسی بھی صورت اجازت نہیں ہوگی. تو ایک سوال ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بتا دیجئے. اس کے لیے سیرت رسول عربی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطالعہ کرے, اس کے اندر یہ مل جائے گا. سب سلسلے میں 2 کالز ہیں, ہم شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سرور اطہاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ صبح صدائے مدینہ کے لیے میگا فون استعمال کیا جاتا ہے، کیا ہے درست ہے کہ نہیں؟ برائے مدینہ جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان تاریخ کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کے سلسلہ فضان اسلام ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی بہت آسان الفاظ میں تربیت فرما رہے۔ معاشرے کے اندر اگر ہم غور کریں تو واحد تنظیم دعوت اسلامی ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری کال تو ہماری تاثرات کے حوالے سے تھی، حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرور بھائی تھی ملتان سے، صدائے مدینہ جو صبح فجر میں ہم اٹھاتے ہیں، دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، میگا فون کا استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیں اس پر تو تنظیمی طور پر بھی پابندی ہے جی کہ صدائے مدینہ کے لیے میگا فون کا استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ واقعتاً درست پابندی ہے۔ اس کا امیر علیہ سنت نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا ہوا ہے کہ میگا فون پر جگانے کے لیے، یعنی وہ جس گلی میں جانا تھا تو وہ ایک گھر کا آدمی جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہی کھڑا تھا کونے پہ آ کے کہ یار خدا کا واسطہ یہ میگا فون بند کر دو، میرا بچہ بڑی مشکل سے سویا ہے۔ اور یہ ہر گھر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، جس گھر میں بچے ہیں وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ میگا فون کی وجہ سے اس قدر ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو لہذا اس سے لازمی طور پر اجتناب کیا جائے۔ کسی بھی صورت فجر کی نماز کے لیے جو صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے اس کے لیے میگا فون کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، یعنی ہر وہ اس کام سے بچیں گے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اور دودھ پیتے بچے کے اوپر بالکل ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھا ہوگا، اس کے پاس سے جو اٹھنے والے ہوتے ہیں وہ ذرا خیال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں کہ یار یہ اٹھ نہ جائے، اور ادھر سے میگا فون والا جناب اعلان عام فرماتے ہوئے آ رہا ہے، تو یہ کتنا تنگ کرے گا، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میگا فون کا استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہماری شریعت کی جو اصطلاحیں ہیں، جیسے نماز کے اندر فرائض بھی ہیں، شرائط بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اسی طرح شریعت کے جو جتنے بھی ہمارے احکام ہیں، تو یہ احکام معاشرت جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، تو کیا اس کے اندر بھی کوئی فرض کی یا وجوب کی صورتیں ہیں یا یہ مستحب میں آتا ہے؟ یعنی معاشرت زندگی گزارنے کی بہت ساری چیزیں فرض ہیں، بہت ساری واجب ہیں، بہت ساری سنت ہیں، بہت سارے مستحبات اور آداب کے اندر آتی ہیں، اور اس کے مد مقابل بہت ساری صورت حرام کے اندر بھی آتی ہے، یعنی خلاف جو اسلامی معاشرت کے برخلاف ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ لوگوں سے جو میل ملاقات ہے، جو میل جول ہے، جو تعلقات ہیں، ان میں بہت سی وہ غلطیاں ہیں جو حرام کے درجے میں ہیں، بہت سی وہ غلطیاں ہیں جو حرام کے درجے میں نہیں ہیں لیکن خلاف سنت ہے۔ صحیح۔ اچھا کچھ اس سے کام ہے، خلاف سنت کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، اس سے ذرا سمجھ میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، بات کر رہے اور تیسرا جا کے ان کے درمیان کھڑا ہو جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرے کو چاہیے کہ اگر جانا ہے تو اجازت لے کے جائے، ان کی بات منقطع نہ کرے، یہ حدیث مبارک میں حکم دیا گیا باقاعدہ۔ دو آدمی بات کر رہے ہو تو تیسرا آدمی جا کے ڈسٹرب نہ کرے۔ اچھا اسی طرح کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹا نہ جائے، ایک آدمی بات کر رہا ہے اس کی بات سن ہی نہیں رہا کوئی، ابھی اس نے تھوڑی سی بات کی ہے، اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کہہ کے بات کاٹ دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جگہ پر یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اب یہ گناہ یا حرام کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن سنت کے خلاف ہے، مینرز کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے خلاف ہے۔ لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو حرام کے درجے میں ہیں، معاشرت کی وہ چیزیں جن کی خلاف ورزی حرام کے درجے میں آتی ہے۔ اس کے دو اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، صحیح، اس سے کسی یعنی یہ دوسرے کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینے کے زمرے میں آئے۔ صحیح۔ اب تکلیف دینا جو مسلمان کا یہ مطلق ناجائز، صحیح، لہذا جو چیزیں اس میں آئیں گی وہ خود بخود ہی جو ہے وہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آ جائیں گی، کیونکہ تکلیف دینا مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینا یہ حرام۔ صحیح۔ حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو ایذا دی، تو اسے حرام قرار دیا گیا۔ اچھا اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا کہ اور وہ لوگ
کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر مقتصبو، بغیر کسی جرم کے، صحیح، انہوں نے کوئی کیا نہیں اور ان پر الزام لگا دیتے کہ تم نے یہ کیا، صحیح، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یہ جو تکلیف دینے والے ہیں انہوں نے بہتان اٹھایا، اپنے اوپر انہوں نے بہتان اٹھایا اور بہت کھلا گناہ انہوں نے اس کا ارتکاب کیا۔ تو لہذا وہ صورتیں معاشرت کی کہ جس میں دوسروں کو تکلیف دینا پایا جائے، یہ صورتیں تو حرام کے زمرے میں آئیں گی۔ صحیح، اور اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو شریعت نے بطور خاص منع کر دیا، یعنی بطور خاص جن کی حرمت پر قرآن و حدیث میں نص آ گئی، کوئی بطور خاص حکم دے دیا گیا، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو جتنا پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ وہ چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایذا کی بھی کچھ مثالیں ہیں اور ایذا سے ہٹ کر بھی اس کے اندر مثالیں، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، صحیح، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے۔ صحیح، تو مذاق اڑانا، مسخری کرنا، یعنی مسخرہ پن کسی فرد کے ساتھ کرنا، یہ اسے ناجائز قرار دے دیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ صحیح، تانے دینا، یا تمہاری ذات ہے ہی کیا، میری ذات فلاں ہے، تمہاری ذات یہ ہے، یا کسی کے کپڑوں پہ تانا دے دیا جائے کہ یار کیا تم نے فقیرہ لون پہنی ہوئی ہے، انتہائی گھٹیا قسم کا یعنی کپڑا پہنا ہوا ہے، یا کسی کے گھر مکان کی وجہ سے اس کو تانا دیا جائے، یا کسی کے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کو تانا دے دیا جائے، یعنی جیسے جاہل ہے، ایک آدمی جاہل ہے، اس جاہل کو کسی خاص سینیریو میں تو جاہل کہنے کی اجازت ہوگی کہ یار یہ عالم ہے لیکن یہ عالم نہیں، اس میں بھی جاہل کے لفظ سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی پر بطور تان و تشنیع کا یہ کہنا ابھی تو ہے ہی جاہل، یہ تانا دینے کی جو صورت ہے وہ جاہل کو جاہل کہنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اس کو ایذا کا باعث بنے گا۔ اچھا، یا کسی کو کوئی معذوری ہے، اس معذوری پہ اس کو تانا دیا جائے، کسی کے جو ہے وہ کوئی لنگڑا ہے، اپاہج ہے، مفلوج ہے، یا جسمانی کو عذر ہے اس کا، وہ اندھے، وہ کانے، وہ بھینگے، وہ بہرے، وہ کالے، وہ ٹھنگے، یہ جتنے بھی اس طرح کے یعنی الفاظ ہوں گے، اگرچہ وہ بات سچ ہے لیکن تانا حرام کیونکہ ایذا کا باعث بنے۔ تو فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے میں سے کسی یعنی کسی دوسرے کو تانا نہ دو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کے برے نام نہ رکھو۔ ہمارے یہاں جیسے دوسروں کے برے نام رکھنے کا نام عام ہے نا، ایک تو وہ ہے کہ جو پیار محبت میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی ناپسند نہیں کر رہا ہوتا، دوسرا وہ ہے کہ جو کسی خاص وجہ سے رکھ دیا جائے، جیسے محدثین کے اندر بہت سارے نام معروف ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ جو کسی کے عیب کی وجہ سے اور اس کی برائی بیان کرنے کے طور پر ہی نام رکھ دیا جائے، جو اسے پسند نہیں ہے کہ میرا یہ نام کوئی لے، یہ جو اس طرح برا کسی کا نام رکھ دینا ہے اس کی اجازت نہیں۔ تو اب دیکھیں تین چیزیں بیان کی، ایک فرمایا کہ مسخرہ پن نہ کرو دوسرے کے ساتھ، دوسری بات فرمائی کہ دوسرے کا جو ہے وہ دوسرے کو تانا نہ دو، تیسری فرمائی کہ کسی کا برا نام نہ رکھو۔ یہ تینوں چیزیں ہیں معاشرت سے متعلق۔ مذاق اڑانا معاشرت کے برخلاف ہے، برا نام رکھنا معاشرت کے خلاف ہے، کسی کو تانا دینا اچھی اسلامی معاشرت کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں جو اسلامی معاشرت کے خلاف ہیں لیکن ہیں وہ جو حرام کے درجے میں پہنچی ہوئی۔ اچھا، اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تین چیزیں اس کے اندر بیان فرما دی۔ پہلی بات فرمائی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، برا گمان نہ کرو کسی کے اوپر، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب بدگمانی میں ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، یعنی ایک آدمی نے بدگمانی اپنے اندر ہی سوچ لی، کسی کے بارے میں سوچ لیا کہ یار یہ برا ہی آدمی ہے، اس کو اپنے دل میں جما لیا، بٹھا لیا، یہ اس بدگمانی کا مرتکب ہو چکا۔ کوئی کرینہ بھی نہیں ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ کی جا سکے، کوئی دلیل واضح بھی اس کی نہیں ہے، یہ بدگمانی کے گناہ کا مرتکب ہو گیا، کسی کو ایذا نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ ایذا سے ہٹ کر بھی ایسی صورت ہے کہ جس میں معاشرت کے وہ چیز خلاف ہے۔ اچھا معاشرہ کبھی بن نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے بدگمانیاں نہ ختم کر دی جائیں، یعنی ہر بندہ دوسرے سے بدگمان بیٹھا ہوا، بات کیسے کرے گا؟
جب دوسرے سے بدگمان بیٹھا ہوا تو اچھا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے, اچھی معاشرت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اب بدگمانی جو ہے یہ حرام, صحیح, اور اچھی اسلامی معاشرت کے خلاف, جو اسلام کی معاشرت ہے یہ اس کے برخلاف. اچھا دوسری بات کیا ارشاد فرمائے ولا تجسسوا, عیب تلاش نہ کرو دوسرے کے. عیب تلاش کرنے میں ضروری نہیں کہ جس کے عیب تلاش کیے جائیں اس کو پتہ ہی ہو. ایک آدمی دوسرے کے بعد بیٹھا ہوا پوچھ رہا ہے یار اس کے ساتھ تھوڑی سی پرسنل باتیں بتاؤ نا مجھے, وہ اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں, اور پوری زندگی اس کو پتہ نہ چلے تو اس کو ایزا نہیں پہنچائی, لیکن یہ فعل حرام, عیب تلاش کرنا حرام ہے. تو اب کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی معاشرت یہ نہیں, مسلمانوں کو جو اللہ نے معاشرت سکھائی ہے یہ اس کے برخلاف ہے. تو معاشرت کی بات ہے لیکن حرام کے درجے کے اندر پہنچی. تیسری بات ارشاد فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیونکہ غیبت کرنا فرمایا کہ کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے میں اس کے اندر موجود برائی کو بیان کیا جاتا ہے, اس میں موجود ہے اور اس برائی کو بیان کیا جاتا ہے, اور اکثر و بیشتر صورتوں میں ناجائز, یعنی اجازت کی صورتیں وہ اپنی جگہ, لیکن اکثر بیشتر صورتوں میں ناجائز. تو اب یہ جو غیبت کی گئی ضروری نہیں کہ اس کو اطلاع ملے, اس کو تکلیف ہو, لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا. تو معاشرت کی چیز لیکن حرام کے درجے کے اندر آ گئی کہ اس کی خلاف ورزی کرنا اور غیبت کرنا جو ہے, اسلامی معاشرت کی خلاف ورزی کرنا اور غیبت کرنا یہ حرام ہے. تو لہذا اس میں وہی میں نے جو عرض کیا کہ جو منع کی صورتیں ہیں وہ حرام اور مکروہ تحریمی اور خلاف سنت کے درجے میں آ سکتی ہیں, اور جو کرنے کی چیزیں وہ فرض میں آ سکتی ہیں, وہ فرض کے اندر آ سکتی ہیں. والدین کی خدمت کرنا, ان کی اطاعت کرنا حسن معاشرت ہے لیکن فرض بھی ہے, فرض بھی. بیوی کو اس کا نان نفقہ پورا دینا فرض بھی ہے حسن معاشرت کے اندر, اور ان کا بہت زیادہ خیال کرنا, بیوی بچوں کو اچھے پھل, اچھی کھانے کی چیز, ان کے دل بہلاوے کی چیزیں لا کر دینا, یہ جو ہے یہ اس میں یعنی یہ مستحب کے اندر آ جائے گا. اچھی معاشرت ہے لیکن مستحب کے درجے میں آئے گی. تو لہذا دونوں طرف کے اس کے پہلو ہیں. اچھی معاشرت کی وہ صورتیں بھی ہیں جو فرض ہیں, وہ صورتیں بھی ہیں جو سنت ہیں, وہ صورتیں بھی ہیں جو مستحب کے درجے میں آئیں گی. سنت کے درجے میں لے لیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یا آپ علیہ السلام کا یہ عمل مبارک کہ سرکار علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں, سرکار کے پاس جب کوئی چیز آتی تو آپ ان کو تحفے کے طور پہ بیچتے تھے. اب یہ ہے اپنی زوجہ کا اس کے فوت ہونے کے بعد بھی خیال کرنا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مستقل کیا کرتے تھے, یعنی آپ کا معمول مبارک تھا. تو یہ سنت ہوا, اور یہ سنت کے درجے میں حسن معاشرت ہے, یعنی اچھی معاشرت ہے اور سنت کے درجے کے اندر ہے. تو لہذا اچھی معاشرت میں وہ درجہ بھی ہے جو سنت کے اندر ہے, وہ درجہ بھی ہے جو مستحب ہے, وہ بھی ہے جو فرض ہے, اور اس کے برعکس کے اندر وہ بھی آ جائے گا جو محض ترک سنت ہے, وہ بھی آ جائے گا جو ترک واجب ہے, وہ بھی آ جائے گا جو حرام ہے, جیسے یہ غیبت چغلی کے حوالے سے بیان کیا گیا. ماشاءاللہ بہت تفصیلی جواب اس سوال کا ہمیں ملا, توجہ سے سنا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اسی طرح اس کا بھی ارشاد فرمائیے کہ جو معاشرے کے آداب وغیرہ ہیں تو کیا اس کی ہم مزید تقسیم کریں گے, شعبے بنائیں گے اس کے مزید؟ دیکھیں شعبے تو ہیں اس کے, یعنی جیسے فیملی میٹر جدا ہوتے ہیں, باہر کے جدا ہوتے ہیں, کاروبار کے جدا ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ آدمی کو جدا تعلق ہوتا ہے, سفر کے اندر معاشرت کے حکام کچھ اور ہیں, حضر کے اندر کچھ اور ہیں. تو اس اعتبار سے تو بہت ساری تقسیم ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرت ہے اس کو درست کرنے کے لیے کتنی جگہوں پر جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی حاجت ہے, یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کی حاجت ہے. تو اس میں زندگی کے سارے کام ہی لکھ لیں آپ, کہ ہر کام کے اندر ہی ہمیں سیدھی کرنے کی حاجت ہے. ہماری وہ کون سی چیز ہے جو یقین کریں کہ جو بالکل یعنی سارے لوگوں کے اندر رائج رچی بسی ہے. ماں باپ کی خدمت سب سے بڑی ہمارے معاشرے کی قدر شمار کی جاتی ہے نا, کہ ماں باپ کی خدمت, تعظیم, اطاعت, کیا وہ بھی 100% ہے؟ اول تو 100% لوگ کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ بھی 100% نہیں کرتے. تو یعنی جو میکسیمم زیادہ سے زیادہ معاشرت کی اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس کے اندر بھی معاشرت میں پوری طرح عمل نہیں ہے, تو زندگی کے دیگر شعبوں کے اندر حالت کیا ہوگی. آپ اگر گننا شروع کریں تو آپ کو نہ اس میں مسجد کے اندر کا ماحول بچتا نظر آئے گا, نہ آپ کو مسجد کے باہر کا ماحول بچتا نظر آئے گا. اب مسجد کا آپ لے لیں,
مسجد کے اندر جمعے والے دن نماز پڑھنے جائیں، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. آپ یقین کریں جمعے کی اتنی اعلیٰ ترین عبادت، اتنا مقبولیت کا دن، اتنی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ اپنے بچے لا کے دوسروں کی نماز خراب کر دیتے. وہ نماز کے اندر گھومتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے، پھدکتے رہیں گے، ادھر سے ادھر جا، یہ وہ کرتے رہیں گے. آپ بیٹھے ہوئے آپ اب صبر کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. آپ اس کے گھر والے، اس کے باپ کو یا اس کے بڑے بھائی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ آپ اس کو یہ بولے نا کہ یار آپ بچے کو نہ لے کے آیا کرو، وہ لڑنے کھڑا ہو جائے گا آگے سے. تم کون ہوتے میرے بچے کو منع کرنے والے؟ تم مسجد سے روک دے ہو، تم شیطان ہو کیا؟ تم مسجد، یعنی وہ مفت کی لڑائی. امام صاحب کو منت کریں، امام صاحب بھی بیچارے ڈرتے ڈرتے اعلان کر دیتے یار خدا کا واسطہ بچوں کو نہ لے کے آیا کرو، شور کرتے، نمازیں خراب کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن کیا مجال. تو اب مسجد کے اندر کا آپ دیکھ لیں، ماحول دیکھ لیں. اچھا پھر یہ تو لوگ کرتے ہیں، خود مسجد کے اندر امام، خطیب، خادم، یہ اگر ان کو بھی لے لینا تو ان کی بھی ہزار چیزوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ مائک کو اچھے طریقے سے چیک کر لینا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نہایت ضروری چیز ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، نماز شروع کی، مائک نے چیخنا شروع کر دی، اب سپیکر چیخے جا رہا ہے. پوری نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یعنی آدمی پتہ نہیں کہاں کون سی مصیبت کے اندر پھنس گیا. یعنی اس قدر آواز وہ چیخنے کی، مائک کی کبھی کوئی آواز نکل رہی ہے، کبھی کوئی آواز نکل رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں. یا مسجد کا لاؤڈ سپیکر اتنا بلند آواز کیا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس والوں کے لیے تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی الامان والحفیظ کے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مدنی مذاکرہ تھا، اس کے شروع وہ مدنی مذاکرہ شروع ہی امیر اہل سنت نے لاؤڈ سپیکر کے اوپر کیا تھا. یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں پیچھے وہاں اپنے مکتب میں تھا اور یہاں جو نعت خوانی مسجد میں ہو رہی تھی، اس نعت خوانی کی آواز کی وجہ سے میں اپنی نماز نہیں پڑھ سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا. تو اگر مسجدوں کے اندر اسی طرح کی صورتحال ہوگی کہ لاؤڈ سپیکر مسجد کا ہی پورے محلے کو تنگ کر رہا ہے، مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا جو انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو پھر اس کے باہر اور کون سی جگہ ہوگی؟ مسجد تو وہ ہے جہاں کے لیے اسپیشل خادم بھی ہے، اسپیشل مؤذن بھی ہے، امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے، چندہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی اس کے بارے میں کوئی سینس نہیں ہوتی، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. کچھ مسجدیں بہت صاف ستھری ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر کا حال اسی طرح کا ہوتا ہے. کب مسجد میں کون سا کام کرنا ہے، فین چلانا ہے، کون سا چلانا ہے، کون سا بند کرنا ہے، کھڑکی کب سردیوں میں بند رکھنی ہے، گرمیوں میں کھولنی، گرمیوں میں بند ہوتی، سردیوں میں کھلی ہوتی. تو یعنی عجیب و غریب سا ماحول بنا ہوتا ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا کہ کن کن شعبوں میں اصلاح کی حاجت ہے معاشرت کے اعتبار سے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ زندگی کے سارے شعبوں کو الف سے لے کر یہ تک لکھ لیں آپ، اور سب کے اوپر اکٹھا ہی لکھ دیں کہ ان شعبوں کے اندر جو ہے اصلاح کی حاجت ہے، سارے شعبے اس کے اندر شامل ہیں. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ابتدا کون کرے، یعنی ابتدا میں خود کروں. جیسے ابھی ایک پریکٹیکل ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب بھی ہم سردار آباد فیصل آباد سے آ رہے تھے، اب ٹرین میں ہم نے اپنی سیٹیں بھی بک کروا لیں، برتھیں وغیرہ. اب جو ہماری سیٹیں تھیں وہاں پر وہ گاؤں کی جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے مرد وغیرہ سب آ کے بیٹھ گئے. اب کیا کریں ہم؟ حسن معاشرت کیا کہتی ہے، ان کو اٹھائیں یا ہم کھڑے ہو کر ہی سفر کریں؟ 15 گھنٹے کا سفر ہے ایسے موقع پہ. دیکھیں یہ ہمارا جو حق تھا، نہیں وہ تو لینا چاہیے، وہ لینا چاہیے. ایثار، دیکھیں اس میں ایثار کا پہلے یہ ہے کہ ایثار کا ایک درجہ ہے. ایثار کے درجے میں آپ کچھ کرنا چاہیں تو بہرحال اس میں تو لازمی بات ہے آپ اپنی حاجت کو ہی قربان کرتے ہیں. ایثار کا مطلب یہی ہے کوئی اس درجے پر فائز ہے تو وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب اس درجے پر ہوتے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ حرکت کر رہے ان کو بھی تو کچھ معاشرے سکھانے کی حاجت ہے. یعنی آپ تو چلے اگر سارے مرد تھے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، سارے مرد تھے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے ساتھ بھی لیڈیز ہوں تو اثار آپ اپنی ذات پہ کریں گے نہ کہ اپنے بچوں کے اوپر اثار کر دیں. یعنی آپ اثار وہ کریں گے جو آپ کی ذات کو حاجت رہے اور دوسرے کی حاجت پوری ہو جائے. یہ اثار نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا بھی اثار کر دیں جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو، اور بچے تو اس میں اجازت بھی نہیں دے سکتے. لہذا اثار کے مرتبے میں جب جا کے کریں تو بہت اچھی بات ہے. امیر اہل سنت نے ابھی ایک رسالے میں لکھا بھی ہے کہ ٹرین میں، بس میں سفر کریں تو آپ دوسرے کو بھی سہولت دے دیں. اور اثار سے نیچے کا درجہ جو ہے وہ یعنی وہ حسن معاشرت میں یہ ہے کہ ان کو اٹھانے کے اندر جو ہے وہ پھر لڑائی جھگڑا ڈانٹ ڈپٹ اس طرح کی صورت نہ ہو. ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ بھائی ہماری سیٹیں ہیں اور آپ اٹھ جائیں، ورنہ وہی ہے کہ جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے اس کو دکھا کے کہہ دیں کہ آپ ان کو سائڈ میں کر دیں، ہمیں یہاں پر بیٹھنا ہے. تو یوں کر کے اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ٹرین کے اندر مشورہ کرنا ہوتا ہے ہمیں، یعنی یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ محض سفر ہی نہیں کرنا ہوتا. اسلامی بھائی 2-4 مل کے سفر کر دینا تو یہ ہوتا ہے کہ یار راستے کے اندر ان چیزوں پہ مشورہ کر لیں گے، ٹائم نہیں ہے. تو اب وہ مشورہ کرنا ہے تو اگر یہ کھڑے ہو کے سفر کریں گے تو مشورہ تو نہیں ہو سکتا. تو کئی مرتبہ دینی حاجت و ضرورت وہاں ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پر آدمی اپنے حق کے لیے پھر سیدھا ان کو بول سکتا ہے کہ بھائی آپ اٹھیں
اور اصل خلاف معاشرت تو وہ کر رہے ہیں بیسیکلی، یعنی ان کا جو کرنا ہے وہ تو مرتبہ احسان کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جو خلاف معاشرت ہے وہ تو دوسرے کر رہے ہیں، کہ دوسروں کا یہ جو ہے وہ کام تھا کہ وہ اس طرح کسی کی سیٹ کے اوپر نہ بیٹھے، ان کو اجازت بھی نہیں، یعنی یہ بھی دیکھ لے شرعن اس بات کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا، دوسرا آدمی اپنا سامان رکھ کے بیٹھ جائے، مجھے بولے اب باہر ہو، تو اب ترک واجب وہ کر رہا ہے، یعنی گناہگار وہ ہے کہ اس نے میرے کرائے پر لیے ہوئے مکان پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے، وہ گناہگار ہے۔ میں واقعی اثار کر دوں تو میری مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پر یوں اثار ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے باہر نہیں بیٹھ سکتا کہ ٹھیک ہے تم اندر بیٹھ جاؤ میں باہر بیٹھ جاؤ، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو لہذا جو ذرا تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے اندر ممکنہ صورت ہوتی ہے نا، اسی کو اختیار کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ بہت مشکل کی طرف جاتے نا تو ہوتا یہ کہ پھر جو نچلے درجے کی چیز ہوتی ہے نا وہ بھی اپنائی نہیں جا سکتی۔ تو جیسے میں نے کرایہ میں نے دیا، دوسرا آدمی آ کے نہیں رہے گا، اس کا اس طرح کرنا ترک واجب اور گناہ ہے۔ اسی طرح سیٹ میں نے بک کرائی ہے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور دوسرا قبضہ جما کے بیٹھ جائے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس کو ہم روکیں گے تو گناہ سے بچانے والا بھی فعل ہوگا یا ہمارا؟ اس نیت سے روکیں گے تو گناہ سے بچانے والا فعل بھی ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اسلامی احکام میں وہ بنیادی اصول کیا ہیں جو اچھی معاشرت کو پیدا کرتے ہیں؟ ایسے کچھ اصول اگر بیان کر دیں۔ دیکھیں اصول تو بہت سارے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے اندر وہ ملکہ اور وہ صلاحیت عطا فرمائی گئی کہ آپ کے چند الفاظ کے اندر بہت وسیع معانی آ جاتے ہیں، یعنی آپ کا جملہ ہے وہ چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن ان چند الفاظ کے اندر معانی کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس طرح کی اگر چیزیں دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے فرامین ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات بھی بڑی خوبصورت اس حوالے سے موجود ہیں۔ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا النصح لکل مسلم، دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی ہر مسلمان کی، والنصح لکل مسلم یہ ایک دوسری حدیث کا جملہ ہے، یہ اس حدیث کا نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اگر صرف اس ایک اصول کو آپ لے لیں کہ مجھے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہی کرنی ہے، اب اس میں ہر چیز خود بخود آ جاتی ہے، یعنی اگر آدمی سمجھدار ہوگا تو وہ اپنی پوری زندگی کے معاملات کے اندر اس اصول کو اپلائی کرتا جائے گا اور وہ ہر جگہ پر دوسروں کی خیر خواہی والی صورتیں اختیار کرتا جائے گا، اس کی معاشرت اچھی ہوتی جائے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ مجھے ہر ایک کی خیر خواہی ہی کرنی ہے ایک۔ اچھا دوسری اسی طرح حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اب اگر کوئی اس پہ ہی عمل کر لے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ میرے ماں باپ کو، نہ میرے بیوی بچوں کو، نہ میرے گھر کے افراد کو، نہ میرے پڑوسیوں کو، نہ میرے رشتہ داروں کو، نہ میرے دوستوں کو، نہ میرے کولیگز کو، نہ میرے تعلق والوں کو، نہ میرے جاننے والوں کو، نہ میرے نہ جاننے والوں کو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے، تو بعد میں ٹھڈے مارنے سے ذرا یہ زبان ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے یا زبان سے تکلیف پہنچاتا، جب اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو بھی بہترین، یعنی یہ اصول بھی معاشرت کو اسلامی معاشرت بنانے میں اور سچے مسلمان کی زندگی میں ڈھالنے کے اندر ایک بہترین اصول کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اصول ہے۔ اچھا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، نہ تم کسی پہ زیادتی کرو اور نہ کسی کو اپنے اوپر زیادتی کرنے دو، اس کو منع کرو، اس کو زیادتی سے روکو تاکہ وہ تمہارے اوپر زیادتی کر کے وہ زیادتی کا عادی بن کے دوسروں کے ساتھ جا کے ظلم نہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ظلم کو ہر جگہ برداشت ہی کیا جائے، اس کو روکنا بھی اس ظالم کی مدد کرنا ہے، یعنی یوں مدد کرنا ہے کہ اس کو ظلم سے روک کے اس کی اس عادت کو توڑنا ہے، تو یہ طریقہ بھی ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اصول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اگر اس اصول کو لے لیں تو اب اس کو بھی دیکھ لیں، یعنی یہ بھی اتنا خوبصورت اصول ہے کہ اس کے اندر بھی پوری زندگی موجود ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار میرا کوئی مذاق نہ اڑائے، مجھے کوئی گالی نہ دے، مجھے کوئی برا نہ کہے، میری غیبت نہ کرے، میری برائیاں تلاش نہ کرے، مجھے کوئی تانا نہ دے، مجھے کوئی ملامت نہ کرے، میری طرف کو گھور کا نہ دیکھے، مجھے کوئی دھکا نہ مارے، مجھے بلا وجہ پریشان نہ کرے، مجھے تنگ نہ کرے، یہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں کہ بھائی اب میری طرف سے
نہ دوسرے کا مذاق اڑایا جائے، نہ دوسرے کی غیبت کی جائے، نہ دوسرے کی چغلی کی جائے، نہ دوسرے کو گالی دی جائے، نہ دوسرے کو برا بلا کہا جائے، نہ دوسرے کو گور کر دیکھا جائے، نہ دوسرے کو ڈانٹا ڈپٹا جائے، نہ دوسرے کے حقوق تلف کیے جائے، نہ دوسرے کو دھکا مارا جائے، نہ دوسرے کو پریشان کیا جائے۔ اس اصول کو آپ لے لیں، اس کو آپ پوری زندگی بھر پھیلا دیں، آپ کی زندگی کی ہر چیز کے اندر حسن پیدا ہوتا جائے گا، حسن معاشرت پیدا ہوتی جائے گی، اسلامی معاشرت پیدا ہوتی جائے گی۔ سچے مسلمان کی صحیح زندگی جیسی ہونی چاہیے، اس ایک حدیث مبارک پر عمل کر لیں، آپ کی زندگی جنت ہو جائے۔ تو یہ میں نے چند ایک چیزیں، اچھا اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ترتیب سے فرماتے گئے کہ یہ کرو صدقہ ہے، یہ کرو صدقہ ہے، یہ کرو صدقہ ہے۔ آخر کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، وہ اتنی خوبصورت بات ہے، یعنی ہمارے مسلمان بھائی اور ہم لوگ اگر اس پہ بھی عمل کر لینا تو میں کہتا ہوں کہ شاید تب بھی ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یعنی جو آخری چیز ہے، جو پہلی چیز ہے وہ تو اس سے درجہ بدرجہ بڑھتی جائے گی نا، کہ وہ اتنی اعلیٰ ہے، جو سب سے آخری ہے اگر صرف اس کو اپنا لے وہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ تو اپنا شر لوگوں سے دور رکھ، اللہ تکف شرک عن الناس، اپنا شر روک لے دوسروں سے، یعنی تجھ سے کسی کو برائی نہ پہنچے، اللہ تیرا شر کسی تک تجاوز نہ کرے۔ اب تمہاری زبان کسی کو تکلیف نہ دے، تمہارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے، تمہاری نظریں کسی کو تکلیف نہ دے، تم کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، رشوت نہ کرو، مال نہ کھاؤ کسی کا، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، بھتہ نہ رو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اب اس کو آپ لے لیں، تکف شرک عن الناس، اگر اس کو لے لے تو یہ بھی پوری زندگی کے اوپر پھیلتا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک فرامین ہیں وہ اس قدر جامع ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں، وہ زندگی کی معاشرت کو اتنے پیارے کر دینے والے، اتنے پیارے کر دینے والے ہیں کہ لیکن مسلمان اپنائے تو صحیح اس کو اختیار تو کریں۔ دنیا میں کسی سے کوئی رول کوئی اصول لینے کی حاجت نہیں ہے زندگی گزارنے کے اندر، اس لیے کہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین کردار جو ہو سکتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس مبارک کردار کو سامنے رکھ کے اپنی ذات کو آپ درست کرتے رہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مثل آئینہ ہے، آئینے کو سامنے رکھ کے آپ اپنی غلطیاں درست کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، آپ ایک بہترین انسان کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، آپ کی معاشرت اچھی ہو جائے گی۔ کیا بات، ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں۔ سو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو گفتگو ابھی آپ نے فرمائی ہے حسن معاشرت کے حوالے سے، اگر کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اس کی ذات سے دوسرے محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے شر کے حوالے سے، تو کیا اس میں وہ نیت بھی کرے گا یا بغیر نیت کے اس کو بھی ثواب مل جائے گا؟ کوئی ایسی صورت ہے؟ دیکھیں ثواب تو نیت پر ہے، ثواب نیت پر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے، ایسی خیر جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آدمی کی نیت نہیں بھی ہے لیکن وہ اس کے لیے باعث نجات بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے مجھے ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے کہ فرمایا کہ آدمی کے کھیت وغیرہ سے جو دانہ وغیرہ کچھ چن لیتا ہے، پرندہ یا جانور کچھ کھا جاتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ صحیح، حالانکہ آدمی کی نیت نہیں ہوتی کہ میرے کھیت کے میرے فصل کے دانے پرندے کھائیں، بلکہ وہ تو ان کو اڑانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ صحیح، ان کو اڑانے کے لیے وہاں نتنے وہ طریقے اختیار کرتا ہے، کالا کپڑا باندھتا ہے، کوئی کھوپڑی سی ہانڈی رکھ دیتا ہے، وہاں پر بہت کچھ کرتا ہے، وہ ان کو اڑاتا پھرتا ہے۔ صحیح، اس کے باوجود جو وہ دانے کھاتے اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحیح، تو ایسے خیر کے اوپر ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن عام جو اخلاقیات، عام اخلاقیات جیسے مثال کے طور پہ مسکرا کے ملنا، فرمایا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ صحیح، اس پر جو ثواب ہے یہ اسی صورت میں جب اس کی نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، یا میں آپ کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں، یا میں دین اسلام کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، یا میں رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں، یعنی جو بھی اس طرح کے اچھے وہ صورتیں بنتی ہیں، جب یہ نیت کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ تو اخلاقیات کے اندر کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے سے مسکرا کے ملنا، اچھے انداز میں بات کرنا، ایسی جتنی چیزیں ہیں ان میں عام اصول ہی چلے گا، اور وہ وہی ہے کہ اس میں نیت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ورنہ انسانی اخلاق بہت سارے وہ ہیں جو فی نفسی بہت اچھے ہیں اور لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ثواب نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ یعنی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں فرمایا کہ آخرت کا ثواب اسی کے لیے ہے جو اس کا ارادہ بھی کرے۔ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے اور ہو مومن، تو ان کی سعی اور ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یعنی ان کو صلہ دیا جائے گا۔ تو من اراد الآخرہ یہ ہونا چاہیے۔ جو اچھے اخلاق ہیں ان کے اندر بھی، اچھے اخلاق میں نیت نہیں ہے تب بھی برے اخلاق سے باہر
اچھے ہی ہیں، لیکن ثواب جو ہے وہ وہی ہے کہ من اراد الآخرہ، نیت ضرور، جو آخرت کا ارادہ کرے، جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں حسن معاشرت کے حوالے سے بہت اہم مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے۔ جو سب سے اہم بات ہمیں یہ ملی کہ آئیڈیل اگر ہمیں کسی کو بنانا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اسوہ حسنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ اختیار کر لیں گے، اور آج یہ نیت کریں کہ ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ سامنے والا ابتدا کرے گا پھر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی۔ آج ہی اور ابھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو مدنی پھول سنے ہیں آج سے اس پر عمل شروع کر دیں گے، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ ہر فرد اگر یہ نیت کر لے گا کہ میں نے نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اتباع سنت، اطاعت رسول کو اختیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا ایک مدنی معاشرہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف امن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مدنی پھول ہم نے سنے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں پھر مزید اچھے اچھے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ سلسلہ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔